آج سے تقریباً 19 سال پہلے 19 ایئرز اگو میرے پاس دو ہی رستے تھے۔ ایک رستہ یہ تھا کہ میں اپنے تعلیمی سفر کو خیر آباد کہہ دوں اور کوئی چھوٹی موٹی نوکری ڈھونڈ لوں یا کوئی کاروبار شروع کر دوں، اور دوسرا رستہ میرے پاس یہ تھا کہ میں اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھوں، لیکن اس کو جاری رکھنے کے لیے مجھے ساتھ اپنے آپ کو فائنینشلی بھی اسٹرانگ کرنا تھا، یعنی کہ مجھے ساتھ میں کوئی ایسا کام بھی کرنا تھا جس میں اپنے تعلیمی اخراجات کو بھی اٹھا سکوں۔ اور یہ بیسیکلی یہ رستہ بہت مشکل تھا، کیونکہ اس میں نہ صرف میں نے اپنے آپ کو تعلیمی معیار کے حساب سے، جو بھی میرا انسٹیٹیوٹ تھا اس کے اندر اپنے آپ کو نہ صرف ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے، انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا تھا، بلکہ سیکنڈلی مجھے فائنینشلی بھی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا تھا، تاکہ میں اپنے جو خرچے ہیں، اپنے اخراجات ہیں، وہ ساتھ ساتھ اٹھا دوں۔ اور یہ دونوں بہت مشکل چیزیں ہیں کہ آپ ساتھ میں پڑھ بھی رہے ہوں اور ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی کام بھی کر رہے ہوں۔ جب آپ کوئی مشکل رستہ چنتے ہیں تو پوری جو کائنات ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کرتی ہے۔ وہ ضرور یہ دیکھتی ہے کہ آپ کیا واقعی میں اس رستے پہ چلنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ ڈیفرنٹ طرح کے ٹیسٹ جو ہیں، ڈیفرنٹ طرح کے جو مراحل ہیں، اس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے مشکل رستہ چنا، اور اوبویسلی کچھ سال تو بہت زیادہ مشکل تھے، کیونکہ یہ رستہ جو تھا یہ بہت ہی کٹن تھا۔ اور آج کی ویڈیو میں اپنی جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں نے ٹیچنگ پروفیشن کو کیوں چنا۔ ایک ایسا پروفیشن جس کو شاید پاکستان میں لوگ ٹھیک ہے استاد کی عزت کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ ٹیچر ہے تو کہتے ہیں بس اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو بس معمولی سا ٹیچر ہے، اس کو کیا پتہ ہوگا، یا یہ صرف ٹیچنگ کرتا ہے، اس کو اور کیا آتا ہوگا۔ اور جنرلی کہا جاتا ہے کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے استاد کو رسپیکٹ نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں دو ہی مین پروفیشنز ہیں جس میں پیرنٹس چاہتے ہیں، اور اوبویسلی ان کی سٹیٹس ویلیو بھی ہمارے کنٹری میں زیادہ ہے، اور وہ ہے یا تو آپ انجینئرنگ کر لیں یا تو آپ میڈیسن میں یا MBBS کے اندر چلے جائیں۔ 19 سال پہلے میں اپنے انٹرمیڈیٹ کے سیکنڈ ایئر کے ایگزام میں تھا، اور میں کوئی بہت برائٹ سٹوڈنٹ نہیں تھا۔ شروع سے مجھے عادت تھی محنت کرنے کی، لیکن شاید میں اتنا زیادہ انٹلیکچوئل یا بہت زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ انسان نہیں تھا۔ قدرتی طور پر میرے اندر ایک چیز تھی، ہارڈ ورک کرنا، محنت کرنا۔ میٹرک اور FSC میں میرے کوئی نمبر اتنے اچھے نہیں تھے کہ مجھے کسی انجینئرنگ کالج میں یا انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر، جیسے کہ UAT ہے، اس میں ایڈمیشن مل جاتا۔ میرے پاس آپشن یہ تھی کہ میں کوئی ایسی ڈگری کر لوں جو، جیسے کہ اس ٹائم پہ BCom کا بہت سکوپ تھا پاکستان کے اندر، بینکنگ سیکٹر میں بوم آیا تھا، اور یا تو میں بزنس والی سائڈ کے اوپر کوئی ڈگری کر لوں، لیکن آبویسلی وہ ڈگریز جو تھیں وہ میری پہنچ سے باہر تھیں، کیونکہ وہ بہت ایکسپینسو تھیں۔ دوسرا راستہ میرے پاس یہ تھا کہ میں پیور سائنسز کے اندر کوئی اپنا بیچلرز جو ہے اس کی ڈگری جو ہے وہ کر لوں، اور میں نے چوز کیا BS فزکس کو۔ ویسے بھی فزکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو میں نے میٹرک میں اور جب FSC میں پڑھا، بہت موٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ہم سنتے ہیں، آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی، کوانٹم فزکس، ایسی موٹی موٹی باتیں ہیں جو شاید ابھی بھی لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، کیونکہ ان کو نہ کوئی پڑھانے والا صحیح طریقے سے پڑھا پاتا ہے، اور جو سمجھنے والے ہوتے ہیں وہ تو بیسیکلی اسی لگن میں لگے ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ پاس ہو جائیں اور اپنے سر سے بوجھ اتار دیں FSC کا، تاکہ وہ کسی انجینئرنگ میں یا میڈیکل اسٹور میں چلے جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ میں اس ڈگری کو حاصل کر کے فزکس کے بارے میں زیادہ بہتر معلومات جانچ سکوں، اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ مجھے، جیسے میں نے بتایا، کہ اپنا جو اخراجات تھے اس کو بھی میں نے کرنا تھا کہ میں ان اخراجات کو میٹ کر سکوں۔ میں نے شام میں ٹیوشنز جو ہیں ان کو پڑھانا شروع کر دیا، اور میری جو سب سے پہلی ٹیوشن تھی اس نے ہی مجھے بہت زیادہ سیٹ بیک دیا۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ان کے بیٹے کو تیسری یا چوتھی کلاس کا تھے ان کے بیٹے،
ان کو پڑھانا ہے، اور میں تقریباً 2 مہینے ان کے گھر جاتا رہا پڑھانے کے لیے، اور 2 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے پہلی جو میری فی بنتی تھی مطلب مہینے کے بعد کی، وہ بھی فی ادا نہیں کی۔ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہو گیا کہ یہ کیا مطلب، اور پاکستان میں آپ کو پتہ کہ قانون تو ہے نہیں، کوئی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور ویسے بھی اس طرح کی چیزوں کے اندر جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں وہ زبانی کلامی ہوتے ہیں۔ جو فی ڈیسائیڈ ہوئی، جس ڈیٹ پہ ڈیسائیڈ تھی انہوں نے دینی تھی، انہوں نے مجھے نہیں دی۔ میں بہت ڈسارٹ ہوا کہ میں صبح کے ٹائم یونیورسٹی جا رہا ہوں اور شام کے ٹائم میں پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے جو انکم میری بنتی تھی، جو میرے پیسے بنتے تھے، وہ مجھے نہیں دیے گئے۔ خیر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یونیورس آپ کو ٹیسٹ کرتی ہے۔ ایک تو ویسے ہی آپ فائنینشلی بہت کرنچ میں ہوں، اور ساتھ میں اتنا مشکل رستہ اگر آپ چن لیں تو ظاہر ہے کہ مشکلیں تو آپ کو ملتی ہی ہیں۔ بٹ اینی ویز، ایک ایک کر کے مجھے ٹیوشنز ملتی گئیں، اور میں سائیکل پہ جایا کرتا تھا ٹیوشنز پڑھانے کے لیے۔ اور 2006 کی بات ہے کہ میں اس ٹائم پہ تقریباً 4 بجے گھر پہنچتا تھا، اور میں سائیکل کے اوپر پڑھانے کے لیے جاتا تھا، اور رات کو 11 بجے میں تقریباً گھر میں واپس آتا تھا۔ میرے پاس 2 ہی طرح کی ٹیوشنز تھیں۔ ایک ٹیوشنز یہ تھیں کہ میں نے چیزیں پڑھی ہیں ایف ایس سی یا میٹرک جو میں نے کیا ہوا تھا، میں اس سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھاؤں، اور دوسری میرے پاس آپشن تھی کہ میں کیمبرج کریکولم اس ٹائم پہ جو تیسری کلاس کے بچے یا چوتھی کلاس کے بچے تھے ان کو پڑھانا شروع کر دوں۔ میں نے یہاں پر بھی تھوڑا مشکل رستہ چنا۔ ایف ایس سی اور میٹرک کی چیزیں مجھے پہلے سے آتی تھیں، وہ چیزیں شاید میں پڑھا بھی سکتا تھا بڑے آسان سے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ چیزیں ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، نیوٹنز لاز کیا ہیں، ہم انٹیگریشن کیوں کرتے ہیں میتھس کے اندر، ڈفرینسیشن کا کیا مطلب ہے۔ یہ چیزیں ہمیں سکھا تو دی جاتی ہیں، لیکن اس کو اپلائی کیسے کرنا، ریئل لائف میں اس کا یوز کیا ہے، وہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں نے سوچا کہ کسی ایسے سسٹم کو پڑھایا جائے جس میں شاید مجھے بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ اور میرے کچھ دوست تھے جنہوں نے اے لیولز کیا ہوا تھا، میرے ساتھ یونیورسٹی میں تھے۔ جب میں ان کی ڈسکشن سنتا تھا، جب وہ فزکس کے اوپر بات کرتے تھے، تو وہ چیزیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا میں جو ٹیوشنز لوں گا وہ میں ان بچوں کو پڑھاؤں گا جو کیمبرج کا یا آکسفورڈ کا سلیبس جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور دیکھوں کہ کیا میں یہ پڑھا سکتا ہوں، کیا مجھے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں یا نہیں آتی۔ تو جب میں نے دوسری اور تیسری کلاس کے میتھس کی کتابیں کھولیں تو کچھ دن تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس میں وہ پوچھ کیا رہے ہیں، کیونکہ میرا میٹرک جو تھا وہ تو اردو میڈیم میں تھا، اور تمام چیزیں جو میں نے پڑھی تھیں وہ بالکل اس کا جو ایگزام میں کوشچن آتے تھے وہ کتاب سے آتے تھے، اور ہم لوگ تو رٹا لگانے کے عادی ہیں۔ سیدھی سی جو بات ہے ایف ایس سی اور میٹرک میں آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لیں، بس یہ سوال آنا کیسے ہے، یہ سوال بک میں سے ایز اٹ از آ جانا ہے، تو بس اس کا رٹا لگا لو، سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہی ہوتا گیا، ایف ایس سی بھی اسی طریقے سے کر لی، لیکن جب پڑھانے کی باری آئی تو بچوں کو پڑھایا کیسے جائے، ان کے ذہن میں یہ بات اتاری کیسے جائے۔ تو پھر جب میں نے وہ بکس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ جب میں نے ٹیوشنز پڑھانا شروع کی، تو پھر تیسری سے چوتھی کا میتھ، چوتھی سے پانچویں کا میتھ، اور پھر سائنسز کو جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو مجھے چیزوں کی آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اور وہ کانسیپٹس جو یونیورسٹی لیول پہ ہمارے ٹیچرز ہمیں نہیں پڑھا پاتے تھے، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر بھی جو میجورٹی ٹیچرز تھے ان کا مائنڈ سیٹ میٹرک اور ایف ایس سی والا تھا، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جس طریقے سے یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ہم سلائڈز جو ہیں وہ پڑھا دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے نیٹ سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ ان سلائڈز کو ریڈ کر دینے سے کیا ہم نالج ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو تب مجھے خود چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آنا شروع ہوئیں، اور آہستہ آہستہ میں سیکھتا گیا۔ ٹیچنگ آسان کام نہیں ہے۔ شاید کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ بس ٹیچر نے کیا کرنا ہے، جا کے بورڈ پہ لکھ دینا ہے اور لیکچر دے کے واپس آ جانا ہے، جبکہ ایکچوئل ٹیچنگ پروفیشن یہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دل سے، اپنے اندر سے اپنے آپ کو انوالو کر کے بچوں کو
انوالو کر کے اور ان کا جو کانسیپٹس ہیں ان کو بلڈ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کے اپنے کانسیپٹس نہیں ہیں تو آپ کسی کا کانسیپٹ کیا بلڈ کریں گے؟ اور مجھے یاد ہے کہ رات میں جب میں واپس آتا تھا سائیکل میں، رات کے تقریباً 11 بج جاتے تھے اور مال ٹاؤن کی سنسان سڑکیں ہوتی تھیں اور کبھی آندھی آتی تھی، کبھی طوفان، کبھی بارش، اور میں سائیکل پہ تنہا ہوتا تھا. اکثر تو کتے جو تھے وہ میرے پیچھے پڑ جاتے تھے. اپنی سائیکل کو بہت تیز تیز چلانا، آندھیوں کا مقابلہ کرنا، بارشوں کا مقابلہ کرنا بالکل آسان نہیں تھا. اور آبویسلی جب آپ غریب ہوں تو سوسائٹی اور معاشرے کی نظر میں آپ کی ویسے بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری کائنات آپ کو ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے اور دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے یہ رستہ چنا ہے تو اس میں آپ سرخرو ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو آپ کا ٹیسٹ بھی تھوڑا سا ہارڈ کر دیتی ہے. بٹ اینی ویز، اللہ تعالیٰ کی مدد، والدین کی دعائیں، یہ رستہ جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور میں پڑھاتا چلا گیا، چیزیں سیکھتا چلا گیا. اور آہستہ آہستہ کر کر جب 2009 میں میری ڈگری کمپلیٹ ہونے والی تھی تو اس ٹائم تک میں نے او لیولز تک کے جتنے بھی کانسیپٹس تھے میتھ سے ریلیٹڈ یا فزکس سے ریلیٹڈ وہ اپنے ذہن میں اتار لیے تھے، پڑھانا ان بچوں کو شروع کر دیا تھا. اور اس کے بعد جب میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو میرے پاس ایک آپشن یہ تھی کہ میں اپنی ماسٹرز ڈگری کرنے کے لیے یا تو کسی دوسرے شہر میں چلا جاؤں یا اپنے شہر لاہور کے اندر ہی کوئی اسکول کے اندر یا کسی بھی پروفیشن کے اندر جاب شروع کر دوں. اس ٹائم بھی بہت کریز تھا یونیورسٹی میں پڑھانے کا، اور وہ کریز مجھے بھی تھا کہ میں ایٹ لیسٹ ایم فل کر کے کسی یونیورسٹی کو جوائن کروں اور جو یونیورسٹی کے بچے ہیں ان کو پڑھانا شروع کر دوں. میں نے سوچا کہ میں پاکستان کی جو اس ٹائم انجینئرنگ کی بیسٹ یونیورسٹی ہے وہاں پہ ایڈمیشن لوں، اور مجھے ماسٹرز میں نسٹ کے اندر ایڈمیشن مل گیا. اور ظاہر میں نے بتایا تھا کہ جو ایجوکیشن کا سفر تھا میرا، اس کو بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے جاری رکھنا تھا اور اپنی جو کمائی ہے، جو میں نے ٹیوشنز ہیں ان کو بھی پڑھانا ہے. کیونکہ اگر میں ایجوکیشنلی سفر کرتا، اگر میرے اچھے ریزلٹس نہ آتے تو پھر آگے کیا ہوگا ڈگری کرنے کے بعد؟ اوبویسلی ہمارے ہاں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندے کا جی پی اے کتنا ہے، سی جی پی اے کتنا ہے، اس کو آتا کتنا ہے یہ میٹر نہیں کر رہا ہوتا انٹرویو کے اندر. موسٹلی وہ یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کمپنیز ہیں وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اس نے اپنے اکیڈیمکس میں گریڈس کیا لیے ہیں، تو وہ بھی ظاہر امپورٹنٹ تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں فزکس میں اس ٹائم پہ میرا ہائیسٹ سی جی پی اے تھا اور ساتھ ساتھ میں پڑھا بھی رہا تھا، دونوں چیزیں. خیر، نسٹ چلے گئے، اسلام آباد چلے گئے. وہاں پہ بھی میں نے اپنے ٹیوشنز کا سلسلہ جاری رکھا. سیکھنے کا عمل نہیں رکنا چاہیے، اور شاید سیکھنے کا عمل آج بھی نہیں رکا. آج بھی کئی سوال ایسے ہوتے ہیں اور آج بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ سوچتے ہیں ان کے اوپر تو آپ کی ذہن جو ہے، جو ذہن کے جو آپ کے برین کے نیورونز ہوتے ہیں وہ آبویسلی اور ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو ایز اے پرسن ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اور شاید یہ سیکھنے کا عمل قبر تک ختم نہیں ہوتا، یہ ایک لمبا سفر ہے. میں جب اسلام آباد آیا تو میں نے وہاں بھی پڑھانا شروع کر دیا، شام کے ٹائم ٹیوشن، صبح کے ٹائم میں اپنا ماسٹرز جو تھا وہ میں نے کرنا شروع کر دیا، اور میں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری جو ہے وہ 2011 میں کمپلیٹ کی. اس کے بعد میں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ اپلائی کرنا شروع کیا، اسکولز میں، کالجز میں. مجھے ایک کالج کے اندر جاب مل گئی، وہ بیسکلی ایک لیکچرر کی پوسٹ تھی اور وہ ایفیلیٹڈ کالج تھا یو ای ٹی کا، جس میں بیسیکلی بچے پڑھتے اس کالج میں تھے لیکن یو ای ٹی ٹیکسلا کے ساتھ ایفیلیشن کی وجہ سے ان کو جو ڈگری ملتی تھی وہ یو ای ٹی ٹیکسلا کی ملتی تھی. وہاں جا کر میں نے وہ اپنا جو ڈریم تھا کہ میں نے یونیورسٹی میں جا کے پڑھانا ہے، وہاں پہ جا کے میں نے پڑھانا شروع کر دیا. لیکن پھر وہی جب میں نے وہاں دیکھا ماحول اور جب میں نے پڑھانا شروع کیا تو مجھے جو اپروچ نظر آئی وہ یہی نظر آئی کہ جو بچے ہیں وہ صرف گریڈ کے پیچھے رہتے ہیں اور انہیں صرف سی جی پی اپنا بہتر کرنا ہوتا ہے، انہیں وہ سیکھنے کے اوپر بلیو نہیں کر رہے ہوتے. مین ان کا یہی تھا بچوں کا بھی اور ہمارے ہاں پورے انسٹیٹیوٹ کے کہ آپ نے بس کسی طریقے سے لیسن ڈیلیور کر دینا ہے، بس آپ نے جانا ہے اور پڑھا کے آ جانا ہے. کیا وہ بات بچوں کو سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی. کتنے بچوں کو سمجھ میں آئی؟ اور ظاہر ہے وہ بچے
ایسے بچے تھے جو UET ٹیکسلا میں انٹلیکچولی طور پر نہیں جا سکے تھے، تو وہ اس کالج میں تھے، ظاہر ہے کہ اس کا میرٹ کم تھا، تو انٹلیکچولی بھی وہ بچے بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے، میری طرح کے ہی تھے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ جو میں نے سیکھا ہے او لیولز کے اندر اور جو اے لیولز کے اندر، جس میں چیزیں صرف آپ کو گریڈ کے لیے نہیں پڑھائی جاتی بلکہ سکھائی جاتی ہیں، ان کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ یقین مانے مجھے نیوٹنز تھرڈ لا میٹرک FSC میں پڑھ لیا تھا، یونیورسٹی میں پڑھ لیا تھا، لیکن جب میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا تب مجھے سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے، ویو پارٹیکل ڈویلٹی ہے کیا۔ وہ چیزیں مجھے تب سمجھ میں آئیں جب میں نے خود پڑھانا شروع کیا، جب میں نے خود اس کی گتھی سلجھانا شروع کی، تب مجھے چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی۔ اور میں چاہتا تھا کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسی طریقے سے چیزوں کو سیکھیں، بجائے اس کے کہ وہ رٹا لگائیں میری طرح جو میں نے میٹرک اور FSC میں کیا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں او لیولز اور اے لیولز میں اسکولوں میں جا کر پڑھاؤں، بجائے اس کے کہ میں یونیورسٹی میں اسی طریقے سے پڑھاتا رہوں، کیونکہ اٹ واز ناٹ کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ میں بالکل سیٹسفائیڈ نہیں تھا اپنی ٹیچنگ سے یونیورسٹی کے اندر، اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ مجھے اسکولز میں اپلائی کرنا چاہیے۔ پاکستان میں جو پرائیویٹ اسکولز ہیں، اس کے بعد جب آپ CV لے کر جاتے ہیں تو گارڈ جو ہے وہ آپ کی CV رکھ لیتا ہے، اور میں نے بھی اسی طرح اسکولوں میں گیا، اسکولوں کے اندر جانے کی اجازت نہیں آپ کو ہوتی تھی۔ میں نے اپنی جو CV تھی وہ گارڈز کو دینا شروع کی، اور میں نے کوئی شاید اسلام آباد اور پنڈی کا کوئی اسکول شاید چھوڑا نہیں تھا، مجھے ایک بھی انٹرویو کی کال نہیں آئی۔ میں بہت ڈس اپوائنٹڈ تھا کہ میں کس طریقے سے اس پروفیشن میں انٹر ہو سکتا ہوں۔ میرا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا اسکولوں کے اندر کہ میں کسی طریقے سے اپنے آپ کو ریکوگنائز کروا سکوں، کسی طریقے سے یہاں پر ایز اے ٹیچر اپنے آپ کو بنوا سکوں، کیونکہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے اس کے اندر تو ایک سیٹ پیٹرن ہے، آپ نے BEd یا MAd کا ایگزام دینا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک ٹیچرز کا ایک ایگزام ہوتا ہے جس میں ٹیچرز اپلائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی سرکاری اسکول میں بھرتیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میں اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا، میں سرکاری نوکری میں انٹرسٹڈ تھا ہی نہیں شروع سے۔ میں شاید اس نظام سے باغی تھا جس کے اندر کرپشن کا ناصور اتنا زیادہ ہو کہ آپ کی جو پروموشن ہے ہر چیز کے اندر کرپشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہو۔ میں شاید میری جو انر سائڈ تھی وہ اس کے خلاف تھی، اور میں نے کبھی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں اپلائی کرنے کا نہیں سوچا۔ بٹ اینی ویز اسکولوں کے اندر ایک جگہ پہ مجھے چانس ملا پڑھانے کا، وہ ایک لمبی سٹوری ہے کہ وہ کس طریقے سے، وہ بھی میں آپ کو بعد میں کسی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ اور میں ایک اسکول کے اندر، بہت مشہور اسکول تھا اسلام آباد کا، وہاں پہ میں نے میتھمیٹکس کے ٹیچر کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ 20 میں 2012 کے اندر، ابھی جب میں پڑھا رہا تھا دوسرے انسٹیٹیوٹ کے اندر، تو میں نے اپنا PhD کا سفر جو تھا وہ بھی شروع کر دیا تھا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ ٹیچنگ بھی چل رہی تھی، فیملی لائف بھی چل رہی تھی۔ I was married at that time، اور میری شام میں ٹیوشن بھی چل رہی تھی، تو میں ہر فرنٹ سے کافی زیادہ بیزی تھا۔ 2018 میں نے PhD کمپلیٹ کر لی، اور اس کے بعد پھر میرے پاس دو راستے تھے کہ کیا میں یونیورسٹی میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر جاب ڈھونڈنا شروع کر دوں، یا میں اپنی اسکولنگ پروفیشن کو کنٹینیو کروں۔ میں نے نسٹ میں بھی کچھ سال پڑھایا ہے، 2 سال ایز اے وزٹنگ فیکلٹی میں نے وہاں پہ بھی پڑھایا، لیکن اگین جب میں وہاں پڑھاتا تھا میں اب اندر سے خوش نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں جو سیمسٹر سسٹم ہے وہ 4 مہینے کا ایک بہت شارٹ سپین ہے۔ بچے FSC انٹرمیڈیٹ سے آئے ہوتے ہیں، اور ان کی سوچ آگے یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے آگے گریڈ لے کے آئیں۔ جس طریقے سے میں پڑھانا چاہ رہا تھا شاید میں اس طریقے سے پڑھا نہیں سکتا تھا یونیورسٹی کی سیٹنگ کے اندر۔ میں نے یونیورسٹی کوئٹ کی، اور میں اسکولنگ کے اندر ہی صبح کے ٹائم میں ڈفرینٹ 2-3 اسکولس کے اندر فزکس کے ٹیچر کے طور پر جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی فزکس آتی تھی میں پڑھانے کی کوشش کرتا رہا، اور اس طرح میرا جو سفر ہے وہ چلتا گیا۔ ایک اور ویڈیو میں بناؤں گا کہ میں UK کیوں آیا۔ اسٹے ٹیونڈ۔ عامر حسن سائننگ آف۔